قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اسے توریت کے حفظ اور اس کی بہترین نماز میں قرأت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا دولت سے نواز رکھا تھا، مگر وہ سرکشی، غرور اور خود غرضی جیسی بری صفات میں گرفتار تھا جو کہ اکثر امیروں کو آزماتی رہتی ہے۔ ان سب کے علاوہ وہ سخت قسم کا کنجوس بھی تھا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم فرمایا تو آپ علیہ السلام زکوٰۃ لینے کے لیے قارون کے پاس گئے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1000 بکریوں پر 1 بکری، 1000 دینار پر 1 دینار اور 1000 درہم پر 1 درہم مقرر فرمایا۔ قارون نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے مال کا حساب کیا تو اسے یہ بہت زیادہ لگا۔ اس کا دل کسی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی پر راضی نہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے سوچا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے جس سے اس قسم کی وصولیوں کا جڑ سے ہی خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ سوچ کر اس نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے ان سے کہا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر حکم کی اطاعت فرمائی ہے، اب وہ تمہارا مال و دولت بھی تم سے ہتھیانا چاہتا ہے، مگر اب تمہیں اس بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل نے کہا، تم ہمارے بزرگ ہو، تم جو مناسب سمجھو اس پر ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ قارون نے کہا، جاؤ فلاں بدکار عورت کو لے کر آؤ تاکہ میں اسے کچھ رقم دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے پر راضی کر لوں۔ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار دینے پر اس کو راضی کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ بعد میں اس سے شادی کر لے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، لوگ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لا کر انہیں اپنی نصیحت سے مستفید فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک کھلے میدان میں بنی اسرائیل کو نصیحت فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص چوری کا ارتکاب کرے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جو شخص کسی پر جھوٹا الزام لگائے اسے 80 کوڑے لگاؤ، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کیا جائے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس پر قارون بولا، اگر آپ علیہ السلام خود ہی اس برے فعل کے نعوذ باللہ مرتکب ہو جائیں تو پھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی اس کی یہی سزا ہے۔ قارون یہ سن کر بولا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کے مارے پوچھا، میں نے؟ اس نے کہا، جی ہاں آپ علیہ السلام۔ پھر اس نے اس عورت کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ عورت آئی تو قارون نے اسے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اس موقع پر عورت سوچ میں پڑ گئی اور فوراً اسی نتیجے پہنچی کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانے سے باز رہنا چاہیے۔ اس نے اصل بات بیان کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور بولی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قارون نے مجھے انعام کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ قارون یہ صورتحال دیکھ کر بہت بوکھلا گیا، اس نے شرمندگی اور خوف سے سر جھکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل حقیقت واضح ہونے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں عرض کی، تیرا دشمن مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، اب تو مجھے اس کا اختیار سونپ دے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ سر اٹھا لو، میں نے زمین کو تمہارے اختیار میں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت میرے ہاتھوں کروائی، اسی طرح اس نے مجھے قارون پر مسلط کر دیا۔ جسے قارون سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے اور جو نہیں چاہتا وہ یہاں سے دور ہٹ جائے۔ قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے ساتھیوں کے جسم کو نگل لے، جس پر تینوں پنڈلیوں تک زمین میں دھس گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر زمین کو حکم دیا، وہ لوگ گھٹنوں تک دھس گئے۔ تیسری بار آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو کمر تک اندر چلے گئے، پھر فرمایا تو گردن تک زمین میں دھس گئے۔ ہر مرتبہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رو رو کر قسمیں دے کر التجا کر رہا تھا، آپ علیہ السلام سے معاف کر دے، لیکن حضرت موسیٰ غضب کے عالم میں اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آخری بار زمین کو حکم دیا، وہ انہیں مکمل طور پر نگل گئی۔